اوکے، یہ بہت اچھی محفل آبویسلی ہم نے یہاں پہ آرگنائز کی ہے منصور راہی صاحب کو یاد کرنے کے لیے. منصور احمد، جن کو منصور راہی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. میں نے کہیں پڑھا کہ حاجرہ آپا جو ہیں انہوں نے ان کو راہی کا نام دیا تھا کیونکہ وہ سفر کرنے کے اور ٹریول کرنے کے بڑے شوقین تھے. تو اور وہ ہمیشہ سے پھر منصور راہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نیڈلیس ٹو سے کہ ان کے جانے کی وجہ سے جو وائڈ اور جو ویکیوم بنا ہے وہ اتنی آسانی سے فل ہو سکے گا. اب ایکسٹراڈنری پینٹر جو ہم ٹاپ کے چند آرٹسٹوں کا نام لیں گے کہ جن کو ہم سمجھیں کہ ہماری ٹاپ کے اوپر اگر گنے تو ان میں منصور راہی صاحب کا شمار ہوتا ہے. بہترین کلرسٹ، اتنے زیادہ پرٹیکولر کلر کی چوائس کے بارے میں جس کو میں اس طرح سے بھی یاد کرتا ہوں کہ ہمیں موقع ملا تھا جب ہم 30 سال پہلے جب اسٹوڈنٹ تھے تو منصور راہی صاحب کے ساتھ ہم سوات گئے تھے اسٹوڈنٹ گروپ ان کے ساتھ. تو وہ کوئی تصویر بھی کھینچتے تھے تو کسی کی لال ٹوپی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہیں اور لال رنگ کا کپ ضرور رکھتے تھے اور کچھ اور طریقے سے جیسے پینٹنگ کو کمپوز کرتے ہیں اور جیسے کلر کو بیلنس کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. منصور راہی صاحب میری طرح بہت سارے لوگوں کی سب سے پہلی آرٹ سے انٹروڈکشن کا ریزن بھی ہیں کیونکہ ہم نے جب چھوٹے تھے تو ٹی وی پہ منصور راہی صاحب کو دیکھا تھا کہ آرٹ سکھاتے تھے اور مارننگ شو میں آ کے. اور میرے خیال ہے سب نے پہلی دفعہ سمجھا کہ آرٹ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی پروفیشن ہوتی ہے، کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اور وہ تو ان کی باتیں ہمیشہ اتنی زبردست ہوتی تھی کہ ان کی وجہ سے صبح اٹھ کے مارننگ ٹرانسمیشن کی طرف ہم لوگ کا انٹرسٹ ہوتا تھا. اور بہت ہی شفیق انسان تھے. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے ساتھ 2-3 دفعہ وہ آتے تھے کسی ایک سرٹن ٹائم پر سال میں ایک دفعہ اور وہ فگر ڈرائنگ کی ورکشاپ ہمیں کرواتے تھے 1 ہفتے کی. تو وہ جو ٹائم ہم نے گزارے اور وہ ابھی تک یاد ہیں. فگر ڈرائنگ میں نے بھی بہت سالوں پڑھائی تو میں ان چیزوں کو جو انہوں نے سکھائی اس کو یاد کر کے ہمیشہ ہم نے فائدہ اٹھایا ظاہر ہے اس انفارمیشن کو جو انہوں نے اس وقت ہمیں دی تھی. تو منصور راہی صاحب کی جو ظاہر ہے ان کی شخصیت کے مختلف پہلو اور ان کا جو آرٹسٹک جرنی تھا اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور ناہید ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوری میں آپ کا نام رافعہ موجود ہیں اور توقیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. تو ناہید آپ کچھ بتائیں آپ کی کوئی انٹریکشن ہوئی اور اگر اس میں کوئی انٹرسٹنگ واقعہ کوئی. جب بھی پاکستان کی تاریخ کی آرٹ کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کے بغیر نامکمل ہوگی اور ان کا جو فنکاری ہے وہ ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے. میری ملاقات منصور راہی سے کیسے ہوئی؟ منصور راہی، حاجرہ آپا اینڈ رابعہ آپا میرے پیرنٹس کے بہت اچھے دوست تھے اور ہمارے گھر آتے تھے. اور رابعہ آپا نے جب میرے فادر نے بتایا کہ مجھے بہت شوق ہے آرٹ کا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آرٹ اسکول میں ہمارے اسکول میں آؤ داخلہ لو. اس طرح میں یہاں آنا شروع ہو گئی. میں نے ان سے پڑھا تو نہیں کیونکہ جب میں پڑھی تھی وہ یہاں نہیں پڑھا رہے تھے، لیکن ان کی فریکوینٹ وزٹ جو کراچی اسکول آف آرٹ میں ہوتی رہی ہیں میں نے اس سے سیکھا بہت کچھ ان سے یقیناً. اور جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک بہترین آرٹسٹ پینٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین استاد بھی تھے. اور ابھی بھی جب بھی وہ اسٹوڈنٹ کو آ کے اپنی ڈرائنگ بتایا کرتے تھے، سمجھاتے تھے، میں نے اس سے سیکھا کہ ڈرائنگ سیکھی. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز جو میں نے ان سے سیکھی کہ ہاؤ ٹو کمپوز اے پینٹنگ، کہ یہ والا ایریا وائڈ ہے یا کس طرح سے بیلنس کرنا ہے کمپوزیشن کو. آج بھی میں اپنے شاگردوں کو جب یہ بتاتی ہوں تو مجھے منصور راہی یاد آتے ہیں کہ میں نے ان سے سیکھا یہ بات. تو اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کیونکہ کراچی اسکول آف آرٹ ایک آخر میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے کراچی اسکول آف آرٹ یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس سے محبت ہے. اور میں اتنے سالوں سے یہاں پر ہوں اور جتنے بھی یہاں آرٹسٹ آئے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ایوری آرٹسٹ ہیز کاسٹ اسپیل آف دیئر میجک ان دس اسکول آف آرٹ. یہ سارے لوگ جن سے میں ملتی رہی ہوں کچھ نہ کچھ چراغ جلا کر گئے ہیں یہاں پر،
اور اس کی روشنی ابھی تک مجھے نظر آ رہی ہے اور قائم رہے گی. اور یہ قائم کیا بنایا رابعہ آپا نے, منصور راہی نے اور حاجرہ منصور نے. تو یہ بات میں ہمیشہ کہوں گی, جب بھی مجھے ایک انڈین کلچر کی ایک بات بہت پسند ہے, جب وہ پرفارمنس کرنے آتے ہیں اسٹیج پہ تو ان کا نا وہ ہمیشہ ایک ٹچ دے اور اس کو ایسی دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں. میں صبح آتی ہوں, سب سے پہلے دروازہ میں کھولتی ہوں اسکول کا, میں کہہ سکتی ہوں. Sometime when I walk on the stairs, sometimes I want to touch these stairs like I'm entering a temple. I've learned so much from this school, and I love this school, and I love all the colleagues and my friends who have studied from here. یہ ایک بہترین جگہ, علم کا خزانہ ہے. یہ چھوٹی سی جگہ ہے, تاج محل کی طرح نہیں ہے, لیکن علم سے بھرپور ہے. اس میں روشنی ہے, اس میں چراغ ہیں, اس میں اندر خوشبوئیں ہیں بڑے بڑے لوگوں کی. بہت سے لوگ یہاں آئے ہیں, ان کی یہ یادیں ہمیشہ قائم رہیں گی. اینڈ مے بی دے آر وزٹنگ ہیئر ود اس. ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, منصور راہی کو. خدا ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا کرے, آمین. تھینک یو. منصور راہی صاحب کی اگر بات کریں تو ان کے لیے میرے خیال میں جتنی بھی بات کر لیں وہ کم ہی ہوگی, بیکاز اس طرح کی جو پرسنالٹی تھی یا وہ جس طرح کے وہ آرٹسٹ تھے, تو آئی تھنک کہ اس طرح کے آرٹسٹ میں نے ہارڈلی بہت ہی کم دیکھے ہوں گے, بلکہ نہ ہونے کے برابر کی بات ہوتی ہے. ان کو تھوڑا سا لیول, اس لیے میں ان کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے بس ایک اٹیچمنٹ ہوا کرتی تھی. وہ خیر میں بھی ان کی اسٹوڈنٹس میں سے ہوا کرتی تھی کہ جب یہاں پہ کراچی اسکول آف آرٹس جوائن کیا تھا تو رابعہ آپا بھی اس وقت کلاسز لیا کرتی تھی, اور راہی صاحب, حاجرہ منصور جو ہیں وہ یہاں پہ وزٹنگ ٹیچرز ہوا کرتے تھے کہ جب وہ آتے تھے تو لیکچرز وغیرہ لیا کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ بس وہ ادھر ہی اسٹاپ کر گئے. آفٹر ورڈ جب وہ یہاں سے اسلام آباد بھی شفٹ ہو گئے, انہوں نے اپنے گھر میں ہی ساری اسٹوڈنٹس کو بلا کے ایک اپنی راہی جنریشن کا بھی اگر آپ لوگوں نے ذکر سنا ہوگا تو ان کی ایک بہت بڑی سی ایک فین فالوئنگ بھی. دا ریزن از دس کہ ایک بہت اچھے تو آرٹسٹ تھے ہی, لیکن ایک بہت اچھی ہیومن بینگ تھے, بہت نیچر لور تھے. ان کو ماؤنٹینس پہ جانے کا بہت زیادہ شوق تھا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زیادہ تر پینٹنگز میں ماؤنٹینس دکھ رہے ہوں گے, اس میں فیسز دکھ رہے ہوں گے, فگرز دکھ رہی ہوں گی. تو بیسکلی وہ جتنا اپنے اندر ایبزارب کرتے تھے ماؤنٹینس پہ جا کے, وہ ساری چیزیں وہ کینوس کے اوپر پورٹری کیا کرتے تھے, ہاؤ ہی سی دا ورلڈ. اور سنس وہ ایک نیچر لونگ پرسن تھے تو اس طرح سے ہی میں کہوں گی کہ جتنی بھی چیزیں وہ جب نیچر سے مطلب ایبزارب کرتے تھے تو ان کو یہی ہوتا تھا کہ میں اس کو کینوس پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں لے کر آؤں. اور پھر ان کے کلرز بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک سمٹری ان کی بنی ہوئی تھی کلرز کی, کہ وہ کلرز بھی ایک ان کا ردم تھا کہ اگر جنہوں نے پینٹنگ شروع سے دیکھی ہوئی ہوں, ان کی جو سیریز جنہوں نے شروع سے اسٹڈی کی ہوئی ہوں, تو آپ ان کی پینٹنگ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کس ایرا کی پینٹنگز ہیں اور کب انہوں نے, جیسے اگر وہ ایئرپورٹ, جب اگر آپ نے ایئرپورٹ کسی کا سول ایویلیشن کا وزٹ ہوا ہو تو دیکھا ہوگا کہ ان کے پیسنجرز کی جو ایک پینٹنگ ہے, تو وہ پینٹنگ انہوں نے اس وقت بنائی تھی کہ جب ان کو لگتا تھا کہ ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں, جب وہ ٹریول کرتے تھے, وہ ساری چیزیں مطلب وہ پورٹری کیا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ میں کہتی ہوں جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے تو وہ بہت ہی ایک میموریبل, ایک کوالٹی ٹائم گزرا ہے. ایز ان ٹیچر بولیں, ایز ان ہیومن بینگ بولیں, ہی واز ون آف دی موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن دیٹ آئی ہیو ایور میٹ. اور بس میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اسی طرح کے ہمارے پاس جو ہیں ٹیچرز اور بھی آئیں اور اسی طرح سے ہمیں سکھاتے رہیں. تھینک یو. توقیر صاحب, آپ کی انٹریکشن ہوئی کبھی راہی صاحب؟ جی, راہی صاحب سے انٹریکشن بہت زیادہ تو نہیں, لیکن میری ان کے آرٹ سے کافی انٹریکشن رہی ہے. اور یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی ہو, راہی صاحب کی جو پہلی ایگزیبیشن تھی وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہوئی تھی. 1957 میں ان کی سب سے پہلی ایگزیبیشن ہوئی تھی, اور انہوں نے گریجویٹ کیا تھا ڈھاکہ سے, اینڈ دیٹ مسٹ ہیو بین ان 60 اور 61 اس طرح کا. ماسٹر آرٹسٹ تو وہ تھے ہی, لیکن ایک میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنا بڑا آرٹسٹ میں نے آج تک کسی کو نیگیٹو کامنٹ ان کے متعلق نہیں سنا, کسی قسم کا بھی. یہ ایک ٹیلز یو اباؤٹ دا کائنڈ آف ہیومن بینگ ہی واز. اور آرٹ وغیرہ تو, اور یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نگاہ نے ان کو ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا تھا 2023 میں, شاید یہ تصویر وہیں کی ہے. اور ان کی
بڑی مہربانی تھی کہ وہ اسلام آباد سے آئے, فنکشن اٹینڈ کیا, اور ہمارے لیے آنر کی بات تھی کہ راہی صاحب جیسا آرٹسٹ آ کے انہوں نے ریسیو کیا. راہی صاحب کا اب کنٹریبیوشن ایز این آرٹسٹ تو ہے ہی, لیکن جو یہ کام انہوں نے کیا ہے کراچی اسکول آف آرٹ, اور جو اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا, ایجوکیٹ کرنا, آئی تھنک دیٹ از آلموسٹ انپیرلڈ بائی اینی پینٹر ان پاکستان. اس طرح کی اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا, ایجوکیٹ کرنا, میرا نہیں خیال ہے اور کسی اس لیول کے آرٹسٹ نے اتنے سال, اتنے ڈیکیڈز کسی کو پڑھایا ہو. دوسری چیز یہ کہ کام ان کا تو خیر کمال کا تھا. ابھی بڑی خوشی ہوئی مجھے, بونمز کا ایک ایگزیبیشن ہو رہا ہے 5 جون کو, آکشن ہو رہا ہے 5 جون کو لنڈن میں آکشن ہے. راہی صاحب کی 2 پینٹنگز ہیں اس میں, اینڈ بوتھ دوز پینٹنگز, وہ مطلب راہی صاحب کی کمال کی پینٹنگز ہیں. ایک ایبسٹریکٹ ہے اور ایک انہوں نے بل بنائی ہے. ایک پیریڈ ان کا تھا جب وہ بلز وغیرہ کافی بنا رہے تھے, ایک وہ ہے. اور خوشی مجھے یہ ہوئی کہ جو پرائسنگ بینچ مارک ہے وہ راہی صاحب جو ڈیزرو کرتے ہیں وہاں کا ہے, اس لیول کا ہے. اور یہ 5 جون کو آکشن ہے, تو بہرحال ہمیں پتہ بھی لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسٹوڈنٹس کا ایجوکیٹ کرنے کا راہی صاحب کا ایک کنٹریبیوشن بھی ہے, ظاہر ہے خواب بھی تھا. ہی کنٹریبیوٹیڈ وتھ حاجرہ آپا اینڈ رابعہ آپا. تو میں تو چاہوں گا, عمران صاحب کو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہ میری دعا بھی ہے کہ کراچی اسکول آف آرٹ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی بنے, اینڈ اٹ ول بی اے گڈ ٹریبیوٹ ٹو منصور راہی, رابعہ آپا اینڈ آف کورس حاجرہ آپا, کہ یہ ایک یونیورسٹی بنے. اور شاید عمران سوچیں کہ منصور راہی ایوارڈ بھی کوئی لانچ کرنے کی کوشش کرے, تو یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے. آئی تھنک مے بی ہر سال. تو 1960s میں کہیں میرے خیال سے mid 60s میں راہی صاحب کراچی آ گئے تھے, اور پھر یہاں پر رابعہ آپا اور حاجرہ آپا سے ان کی ملاقات ہوئی. اس وقت کراچی اسکول آف آرٹ بننے کی اس میں تھا, ظاہر ہے اس کی انیشیشن کے وقت ہی ان کی ملاقات ہوئی. اور پھر شاید سب سے پہلے وہ پرنسپل بھی راہی صاحب ہی تھے کراچی اسکول آف آرٹ کے. ہمارے پاس غالب باقر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس زمانے میں انہوں نے بہت ٹائم گزارا ہوگا آئی ایم شیور راہی صاحب کے ساتھ. کچھ بتائیے کہ وہ, ہم تو ان کو دیکھتے ہیں کہ بہت نرم مزاج, کبھی تو غصہ بھی کیا ہوگا انہوں نے آپ کے اوپر. بہت بڑے آرٹسٹ اور ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ مصور, ایک نہیں کئی جو ان کے جو استاد تھے. زین العابدین, بس ان کا سب سے بڑا قصور زین العابدین کا یہی تھا کہ وہ اس سب کانٹیننٹ انڈو پاک میں پیدا ہو گئے, ورنہ پتہ نہیں کس سطح پہ جاتے وہ. خیر, تو ان لوگوں سے سیکھا ہوا تھا. تو اس وقت میں ایز اے ٹیچر ان کی کروں گا, باقاعدہ ان پہ ایک مضمون لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں 14 سال کا تھا جب میں پہلے اسکول آف آرٹ کے, اس سے بھی کم ہوں گا میں, کچھ ایز اے ہابی کلاس میں گیا. تو سب سے پہلے کبیر صاحب نے کچھ مجھے پڑھایا, انور بھائی کو بھی دیکھتا تھا میں وہاں پر. پھر 2-4 دن بعد حفیظ صاحب آئے, کچھ آئے ساتھ بیمار تھے, کچھ ایسا مسئلہ تھا, تو 3-4 دن آئے نہیں تھے. تو میں سب سے زیادہ سینئر ان کو ہی سمجھتا تھا, حفیظ صاحب کو. 4-1 دن بعد پھر وہ راہی سر آئے, تو کچھ حفیظ صاحب بھی ان کے پیچھے سر سے کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا یہ وہ ہیں, کچھ بیمار اتفاق سے تھے. تو 6-7 مہینے پڑھا تھا, پھر میں نے چھوڑ دیا کہ اسکول چل رہا تھا میرا. اسی طرح ایک مرتبہ اور 2-2.5 مہینے کے لیے, پھر جب میں اس قابل ہو گیا, کر لیا, پاس کر لیا, اور اب باقاعدہ ہوا. تو اچھا میرا ایڈمیشن یوں ذہین احمد سے پہلے ہوا ہے. اچھا میرے ساتھ ایک پرابلم جو تھی وہ اس کو تو چھوڑنا تھی پرابلم. جو ڈرائنگ تھی راہی صاحب کی, اور جس طرح وہ سمجھاتے تھے تمام آرٹسٹوں کو, مطلب اسٹوڈنٹس کو اپنے, وہ کمال کی تھی. اور کیا فورس تھا ان کا. اچھا ہر آدمی, ہر بڑے آرٹسٹ کا اپنا الگ فورس ہوتا ہے. ایک چیز یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, یہ نہیں کہ جس طرح سے آپ اداکاری کر رہے ہیں دوسرا بھی ویسی اداکاری کرے گا. تو فورس کا بھی, اور اس کو ردم کو مینٹین کرنا ہر پینٹر کا. ہاں ایک ساتھ ہم کہتے ہیں یہ اے میں ہے, یہ بی میں ہے, یہ سی میں ہے. اس کا یوں اسکیل نہیں ہے, لیکن ایستھیٹک اسکیل ذہن میں ہوتا ہے.
جب ہم کہتے ہیں کہ مائیکل یہ تو اچھا مجھے اتفاق یہ ہوا ہے کہ ان کے اس زمانے میں ہارڈ بورڈ کی پینٹنگیں تھیں جو وہ لے کے آئے تھے, پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں, اب وہ بڑے اچھے ہارڈ بورڈ ہوتے تھے. میں دیکھ کے اچھا یہ وہ اب وہ ٹائم ہے کہ باقاعدہ اسکول میں آ گیا ہوں, سیکنڈ ایئر میں آ گیا ہوں میں, تو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا. ماسٹر کا کام ایسی رینڈنگ تھی, اور سچائی کی یہ عالم تھا رائے سر کا. کہنے لگا یہاں پہ کام میں نہیں کر پا رہا تھا تو یہ میرے استادوں نے کیا, ان کے فورتھ کے تھیسس کی. سچ بولنے کا یہ عالم رائے سر کا تھا کہ یہاں میرے پلاؤ یہ کیا انہوں نے, 2-4 رنگ بتایا. بالکل اولڈ ماسٹر کا کام تھا, ایک رتی کم نہیں اس سے تھا. پتہ نہیں اگر وہ ضائع ہو گئی تو افسوس کی بات ہے. تو ڈرائنگ ہو, واٹر کلر ہو, پینٹنگ ہو, آئل ہو, ان سب کے ماہر تھے. اچھا بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا, جس تجربے سے مطلب اسکلپچر شاید انہوں نے اسکول لائف میں اپنے کیا ہوگا, پڑھنے کے دوران نہیں کیا, اس کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو تجربہ اس ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, جو تجربہ نہیں ہوتا اس سے بھی گزر جاتا ہے, وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, تار فریکوینسی ملا لیتا ہے وہ. تو یہ خوبی رائے سر کی تھی. تو بھائی ہم سیکنڈ ایئر میں تھا, میں اٹ واز 72. تو جب ہم وہاں پہ ٹور پہ گئے تو ہم لوگ کے پاس بھی گٹار کلر ہوتے تھے, آرٹسٹ کلر کے بارے میں بہت کم آتا تھا اس زمانے میں. تو وہاں پہ وہ دور کے ٹری جو ہوتے تھے ایسے ویسے والے ہوتے ہیں, وہ بنا رہے تھے. تو سر نے کہا یہ انڈیگو کلر لگے گا یہاں پہ. میں نے کہا سر انڈیگو تو ہے ہی نہیں میرے پاس, ہمیں تو یہی کلر ہے جو 12 کلر یاد ہیں. تو انہوں نے مجھے پرشین بلو اور ریڈ اور ملا کر کے بتایا. بہت قریب ترین ہو گیا تھا, مطلب وہ کلر بھی چل سکتا تھا. اتنے بڑے ٹیچروں میں سے رائے سر سے ہیں, اتنے بڑے ٹیچروں میں کہ صرف پاکستان کے بڑے ٹیچرس نہیں, پھر دنیا کے جو بڑے ٹیچرس ہیں نا جو آرٹ سکھاتے ہیں, ان میں سے ایک ہیں رائے سر بھی ہمارے. یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. ہاں اب غصہ نہیں کرتے تھے, کبھی کبھی کہتے تھے باقر تم کچھ پریشان ہے, تم کچھ کام نہیں کر رہا ٹھیک سے, اسپاٹ بہت زیادہ لگا دیے تم نے, یہ دیوار جو بنائی ہے وہاں کی, کپڑے کے پیچھے ہم لوگ جاتے تھے کر دے. کچھ پارسیوں کی وہاں پہ بلڈنگیں تھیں, تو ہوتی نا جو اینٹیں ہوتی ہیں ان کی نظر آتی, تم بنا دیا. اچھا واقعی پریشان تھا میں, نفسیات بھی سمجھتے تھے. کبھی کبھی غصے سے کسی کو نہیں کہا انہوں نے, برش سے وہ کھول کر کے کلر نکال کے فوراً اس کو بند کرنا, برش کی ڈنڈی کو صاف کرنا, کام کرنے کے بعد اسے پوچھنا اور بالکل وہ کرنا. یہ میں نے واقعی نہیں دیکھا, یہ بہت بڑی بات تھی, ہمیں بھی نہیں یہ چیز. میری ملاقات غالباً یہ 66 ہوگا, جب مینا آرٹ اکیڈمی کے نام سے ناز آباد بلاک 3 میں ایک عمارت میں یہ شروع میں ادارہ تھا. وہاں میں مجھے شوق تھا, میں 17-18 سال کی عمر تھی, تو میں چلا گیا کیونکہ میں نزدیک رہتا تھا. وہاں اندر گیا تو حاجرہ آپا سے ملاقات ہوئی, رابعہ آپا تھیں, اور پھر میں نے دیکھا بڑی بڑی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں اور اس پہ راہی لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا میں ان سے بھی ملنا چاہتا ہوں. تو میں انتظار میں تھا تو ایک صاحب آئے, بہت سمارٹ, اور وہ ایسے تھے جن کو میں یعنی باڈی بلڈر زیادہ لگ رہے تھے. میرے ذہن میں تصور آرٹسٹ کا اس وقت کچھ اور تھا لیکن راہی صاحب موجود تھے وہ. اور اس کے بعد سے جو ان سے رابطہ ہوا وہ بس زندگی بھر کا تھا. ان کی شادی, ان کو گاڑی چلانا, اور پھر ان کے بچے, ناز آباد میں پھر ان کا گھر بننا, اور پھر یہاں سے ان کا پشاور جانا, اور پشاور اتفاق سے میں بھی یہاں سے موو کر گیا 90 میں. اور وہاں پہلے وہ پشاور میں رہے, وہاں ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان سے میرا رابطہ ہوا, وہ ہمارا پھر ایک سرکل بن گیا. پھر وہ ہمارے گھر آتے تھے. ایبٹ آباد میں بھی ہم نے ہمارے ایک اور ساتھی نے آرٹ اسکول کھولا, تو وہاں وہ آتے رہے, ہمارے گھر آتے رہے, ہم ان کے گھر جاتے رہے اسلام آباد میں. اس طرح ہی ہاں ہمارے ساتھ سفر بھی انہوں نے بہت کیے, جس طرح ابھی یہ تذکرہ کر رہے تھے سوات جانے کا. ہم لوگ ٹرپس پہ جاتے تھے تقریباً آلموسٹ ایوری ویکینڈ وی آر ٹوگیدر. بس راہی صاحب کو صرف کیوبسٹ کہنا میرا خیال زیادتی ہے, بلکہ کم ہی ہے. وہ اتنے بڑے ٹیچر تھے
کہ میرا خیال ہے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے اس فن کو ساری دنیا میں موجود ہیں. کیا لبنہ لطیف, کیا حفیظ عبدالحفیظ مرحوم, کیا ذہین غالب بیٹھے ہمارے ساتھ, اور اس کے علاوہ بے تحاشا مشکور رضا کا نام آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے. بے تحاشا لوگ ہیں جن کو انہوں نے انفلوئنس کیا, ان کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوئے, اور وہ ایسا اثر چھوڑا ہے جو میرا خیال ہے کبھی انسان فراموش نہیں کر سکتا. اور ان سے زیادہ ڈسپلنڈ, ان کا ڈسپلن کا کمال تھا. ان سے زیادہ صاف پیلیٹ میں نے کسی کی نہیں دیکھی زندگی میں. کیا جس طرح سے وہ کپڑا رکھتے تھے, اگر آپ نے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ دیکھا ہے ان کا کام کرنا, تو جس طرح وہ برشز رکھتے تھے اور جو پیار کرتے تھے اپنے اوزاروں سے, جو پیار کرتے تھے, جو اسپیچولا اور جو برشز اور پینٹ کو جس طرح وہ پیلیٹ میں نکالتے تھے, ایسا میں نے آرٹسٹ اتنا ڈسپلنڈ, اور ٹائمنگ ان کی, اب میں کیا کہوں, ایسا دکھ ہے کہ مطلب وہ جس طرح سے عمران نے کہا کہ یہ کمی کوئی پر نہیں کر سکتا, ایسا خلا رہے گا. یہ اتنا شفیق استاد, اتنا اچھا دوست کہہ سکتا ہوں میں, ہم سے چلا گیا, صرف یادیں ہی رہ گئی ہیں. اور آج راپا ہیں ایک, تو بس کیا کہیں, ہمیں تو رابعہ آپا ہی کی یاد ستاتی رہتی ہے مستقل. آرٹ اسکول آتا ہوں تو آنسو آ جاتے ہیں. اتنے شفیق لوگوں سے ہمارا تعلق رہا کہ اس سے زیادہ کیا کہیں. مڈ 90s میں جب ہم سر حمید ہمیں لے کے گئے کچھ ٹرپ پہ, تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, اور بہت کچھ انہوں نے ہمیں تھوڑے سے دیر کے اندر ہمیں سکھا دیا. مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ استاد وہ اس طرح کے تھے کہ وہ آپ کو اس لیول پر جا کے سکھاتے تھے جہاں پر وہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا. تو مطلب یہ کہ مشکل نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز کو, بہت آسانی سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے مختلف انہوں نے لوگوں کو اسکیچ کر کے دینے, اور اپنے ہاتھ سے وہ ڈرائنگ کر کے دیتے تھے. مطلب ایسے ہمیں فیل کراتے تھے کہ بالکل ہم کمفرٹیبل ہو جاتے تھے فوراً سے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ میرے خیال میں کراچی اسکول آف آرٹ کا جو خاصہ ہے وہ واٹر کلر جس طرح آپ نے کہا, اور ڈرائنگ, اور یہ ہماری ایک خاص اسکل رہی ہیں. تو ہمیں وہی کرنا ہے اچھے سے اچھا, اس لیے کہ ہمارے ایک عام تاثر ایک عام فیملی میں ہوتا ہے کہ بچہ اگر آرٹ اسکول جا رہا ہے تو کیا اس کو تصویر بنانی آتی ہے یا نہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں بورڈ دکھاتے ہیں تو آپ کو گلاس کی شیپ صحیح بنانی آتی ہے یا آپ کتنا اچھا کام کرتے ہیں. باقی چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں, وہ پھر انسان جب سیکھتا ہے تو اپنی ڈائریکشنز لیتا ہے. لیکن جو ہمارا پہلا اسٹیج تھا, اور جن فیملی سے ہم آئے تھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, باقی کا مجھے نہیں پتہ, مطلب ہم ڈرے سہمے لوگ, یہاں پر اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے, ہمارے سینئرز ہیں, تو انہوں نے ہمیں اتنا کمفرٹیبل کر دیا ایک دو ملاقاتوں میں کہ ہمیں اتنے کانفیڈنٹ ہم ہو گئے کہ ہم لوگوں کو بنا کے دکھانے لگے کہ اس طرح لینڈسکیپ بنایا جاتا ہے. تو وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک خاص چیز تھی. گو کہ ہم نے بہت خراب حالات میں آنکھ کھولی, ہوش سنبھالا. 90s میں جو حالات کراچی کے تھے, کراچی اسکول آف آرٹ آنا, یہاں آ کے دھکے کھا کے بسوں سے اترنا اور کام کرنا, اور اس میں ہم چاہتے تھے کہ ہم کچھ حاصل کر لیں. ہم سب, ہمارا پورا جو گروپ تھا, میں اپنے آپ کو الگ نہیں کروں گا, ہم سب لوگ بہت محنت کرتے تھے. اور اس محنت کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ ہمیں ذہین صاحب ملے, غالب باقر جیسے لوگ ملے, اطہر جمال جن کا ذکر نہیں ہوا, بہت ہی کلاس کی ڈرائنگ ان کی, حنیف شہزاد. اطہر جمال کی جو لائیو ڈرائنگ تھی, ڈائریکٹ برش سے پینٹ کرنا, ایک عام انسان, ایک عام بچہ جو آرٹ سیکھنا چاہتا ہے وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے استاد کس لیول پر ہیں. تو وہ ہمیں ملا ان سے, اور اس کی کچھ چھیٹیں ہمیں ملی راہی صاحب کے ساتھ. جس طرح ہم مذاقاً کہتے ہیں نا کسی بندے کو کہ یہ بہت امیر آدمی ہے, اس کپڑے بھی جھاڑے گا تو نوٹ گریں گے, تو راہی صاحب کی ایسی مثال ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی آپ کے پاس سے بھی گزر جائے آپ کو کچھ دے جاتے تھے وہ. تو تھوڑی سی ملاقاتیں ہوئیں, پھر ایک ہماری ایگزیبیشن ہوئی, کراچی آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, دانش سے بھی, تو انہوں نے میری کام کو دیکھا, اس پہ بات چیت ہوئی. اور میرے پاس ایک تصویر ہے ان کی پرانی جس میں وہ مجھے دریائے سوات پہ بیٹھ کے واٹر کلر سکھا رہے ہیں, تو میں وہ کیش کرتا ہوں, شو مارتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں, جبکہ باقی لوگ زیادہ ٹائم انہوں نے گزارا ہے. تو بہت کچھ سکھایا انہوں نے, بہت ہی دوست طبیعت تھی ان کی,
ہر کسی کو ٹائم دینا سب سے کوالٹی جو تھی کہ اگر ان سے آپ ایک دفعہ بات شروع کر دیں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے سامنے کون ہے, وہ پورا سمجھاتے تھے. تو وہ بہت ہی عظیم انسان تھے جو آج نہیں ہیں. اور لیکن کراچی اسکول آف آرٹ کے کچھ لوگ ہیں جس میں زین احمد ہے, توفیق صاحب ہیں, غالب باقر, اطہر جمال, راہی صاحب, آپا, یہ لوگ ایسے ہیں کہ شاید میرے خیال میں 1000 سال کراچی اسکول آف آرٹ ایسے ہی رہے گا اور چلتا رہے گا, اور میرے خیال میں لوگ اس طرح آتے رہیں گے یہاں پر. السلام علیکم. آپ سب کا شکریہ, کیسے کا شکریہ کہ انہوں نے یہ تقریب رکھی. اور ہماری ملاقات تو بہت ایک آدھ دفعہ ہوئی سر سے, لیکن اتنے بڑا گیپ آ گیا, ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہم سے دور چلے گئے جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑے استاد اور بلکہ پورے ایشیا, پوری دنیا کے لیے ایک بڑا لاس ہے میں سمجھتی ہوں. آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں وہ بہت اچھے انسان تھے. جس طرح انہوں نے محبت سے سب اسٹوڈنٹس کو اتنا کلوز کرتے تھے کہ وہ بہت جیسے عارف نے کہا بہت کمفرٹیبل ہو جاتے تھے. سب کے لیے ایک لاس ہے, لیکن کیسے کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے بڑے استادوں سے ملوایا. کچھ میموریز شیئر کرنے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے کچھ چیزیں یاد آئیں جو اگر یہاں کرنٹ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں یا تو وہ ان کے لیے بہت شاید اہمیت کے حامل ہوں. ہم جب 1995 کے اندر ان کے گھر گئے تھے تو ہمارا تھیسس بڑا نزدیک تھا. 96 کے اندر ہم نے جب پاس آؤٹ کیا تھا تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ سر ہمیں تھیسس میں کیا کرنا چاہیے. جیسے عارف نے کہا, غالب صاحب نے کہا کہ اب جب سامنے کون ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا, سوال کیا ہوا ہے بس اس کا کمپلیٹلی جواب دینا اور آنیسٹی کے ساتھ دینا ہے. تو کسی نے پوچھا سر ہم تھیسس میں کیا کریں, ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے پہلے تو جواب دیا, اس کے بعد اپنا ایک پورٹ فولیو بڑا قدیم قسم کا ایک سوٹ کیس کھول کے اور اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ بکھیر دیا پورا, جس میں صرف ریئلزم تھا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جس لیول پر ہے نا وہاں پہ ڈسٹورشن کی, ایبسٹریکٹ کی گنجائش صرف 10% 20% ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ 80% ریئلزم پہ جائیں گے کیونکہ آرٹ کی بنیاد ہی ڈرائنگ ہے. اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہے, آپ لائن سیدھی کھینچنا نہیں جانتے تو توڑنا بھی نہیں جانتے. بغیر سیدھی کھینچے توڑنا اس میں آپ کو فلو ملے گا ہی نہیں. بٹ جو جانتا ہے کہ مجھے توڑنی کیسے ہے تو اس کو دیکھ کے آپ کو بہت مزہ آئے گا. آرٹ میں ایک بہت اہم چیز ہے, وہ ہے ڈر, جو راہی صاحب نے 1995 میں ہمارے اندر سے ختم کیسے کیا تھا. کہ ہم ہوٹل راکو پوشی میں تھے اس وقت, ٹرپ پر تھے سر حمید کے ساتھ. تو ساری کلاس ہوٹل کے باہر پارکنگ اس میں جمع تھی, نیچے دریائے راوی تھا یا دریائے سوات تھا, جو بھی تھا وہ بہہ رہا تھا, ہم نے وہاں جانا تھا. تو کسی نے فرمائش کر دی سر سے کہ سر کوئی ڈیمو دے دیں ہمیں, کچھ آرٹ کر کے دکھا دیں, مطلب کچھ پینٹنگ. اچھا کسی کے پاس کینوس ہے؟ آپ سب کے بیگ کھلے, ہاں سر میرے پاس ایک بیگ کا کینوس کسی کے پاس نکلا ہے, پینٹ کسی کے پاس نکلا ہے. وہ پینٹس جو بچے اسکول میں استعمال کرتے ہیں, وہ جو 12 کی ٹیوب آتی تھی نا جن کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی, میرے پاس آج تک وہ تصویر پڑی ہوئی ہے. اگر آپ وہ پینٹنگ دیکھ لیں کہ اس کوالٹی کے پینٹ سے اور وہ 1-1 2 نمبر کے برش سے انہوں نے وہیں بیٹھ کے لائیو ایک لینڈسکیپ بنایا تھا, وہ آج تک موجود ہے. وہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں تمہارے پاس ہے؟ ہاں. اس بات کو آپ سوچیں 95 سے 2024 30 سال آلموسٹ, اور وہ اتنا کمال بنایا. اگر آپ لٹرلی اس کو دیکھ لیں آپ کہیں گے یار کوئی ونسن اینڈ نیوٹن نہیں ہے اس کے اندر, کوئی اس کے اندر کوئی بہترین کینوس نہیں ہے اور یوں نہیں ہے. انہوں نے کہا مٹیریل میٹر نہیں کرتا کوئی چیز. ہمیں ہمارے ٹیچرز نے آنیسٹلی, عارف کی بات بہت اچھی تھی کہ یار وہ پاس سے بھی گزر جائے نا, استاد کے چند الفاظ بھی آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا یہاں پر اور اس محفل کو سجانے کا. اور آئی ہوپ کہ اب ہم نیکسٹ جب جمع ہوں گے تو منصور راہی ایوارڈ کی تقریب میں جمع ہوں گے.